بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پہ یقین نہیں کرتے، they don't believe in me۔ اور لوگ کیوں نہیں یقین کرتے؟ لوگوں کو یقین کرنا چاہیے، اور ان کے یقین نہ کرنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہاں، فرق پڑتا ہے تو اپنے یقین نہ کرنے کے اوپر۔ اگر لوگ مجھ پہ یقین نہیں کرتے لیکن میں اپنی ذات پہ یقین کرتا ہوں، نو پرابلم۔ لیکن اگر میں اپنی ذات پہ، اپنے آپ پہ بلیو نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی کمٹمنٹ کے اوپر، تو یہ بڑی بری صورتحال ہے۔ اس کا یہ بہت ہی کہہ لیں کہ ناکامی کا ایک بہت ہی لازم ذریعہ اور سچویشن ہے، جس کے اوپر ہر صورت کنٹرول کرنے کی، اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سیلف ڈاؤٹ۔ سیلف ڈاؤٹ جو ہے اپنے اوپر شکوک و شبہات ہونا کہ میں یہ کر پاؤں گی، میں نہیں کر پاؤں گی، میں کر سکوں گا، میں نہیں کر سکوں گا، یہ سیلف ڈاؤٹ ہے۔ میں اچھی زندگی گزار سکوں گا، میں نہیں گزار سکوں گی، یہ سیلف ڈاؤٹ ہے۔ یہ سیلف ڈاؤٹ جو ہے اس کو ہر صورت نکالا جانا چاہیے، یہاں سے نکالا جانا چاہیے، کمپلیٹلی نکالا جانا چاہیے۔ یقین کرنا چاہیے میں کامیاب ہو سکتی ہوں، میں ہو سکتا ہوں، آئی کین ڈو دیٹ، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اس کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ یہ لازم ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اور اسی پہ ایکسکیوز می آج ہم بات بھی کریں گے، اور اس میں ہم نے ایک آرٹیکل شامل کیا ہے، پال برائن کا آرٹیکل ہے۔ پال برائن ایک جانے مانے مصنف ہیں، ریسرچر ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے، اور اس آرٹیکل کا انہوں نے عنوان دیا ہے 8 ways to overcome self doubt once and for all۔ کہتے ہیں کہ سیلف ڈاؤٹ جو ہے، اپنی ذات کے اوپر شک و شبہ، اپنی اہلیت کے اوپر شک و شبہ جو ہے، اس کو ختم کرنے کے 8 طریقے ہیں۔ 8 طریقے ہیں کہ اس سیلف ڈاؤٹ کو، اپنے جو غیر یقینی صورتحال ہے اپنی لائف کے اندر، اس کو ختم کرنے کے 8 طریقے، اور یہ 8 طریقے اس کو ونس اینڈ فار آل ختم کر دیں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، جب تک ہم ان 8 باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ اور اگر ہم ان 8 باتوں کا دھیان رکھیں، اگر ہم سیلف ڈاؤٹ جیسی موذی مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے، یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اوکے، تو یہ کون سے 8 طریقے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں رائٹ ڈاؤن یور سیلف ڈاؤٹ۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا شکوک ہے، آپ ان کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں، ان کی فہرست بنا لیں، آگے پھر اس پہ کارروائی جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی مرض کی تشخیص کرنا۔ مرض کی تشخیص ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کس مرض کا علاج کرنا ہے، علامات کا علاج کرتے رہیں گے، تو بہرحال پہلا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں رائٹ ڈاؤن یور سیلف ڈاؤٹ۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی دا روٹس آف سم آف دیز سیلف ڈاؤٹس، کہ ان کے جو روٹس ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادیں کیسے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے نا، کہ آخر ایسا کیوں ہے، حالانکہ میرے پاس یہ بھی ہے، میری یہ صلاحیت بھی ہے، میری وہ صلاحیت بھی ہے، لیکن میں نے اس کے روٹس کو تلاش کرنا ہے۔ فلاں جگہ پہ یہ ہوا، اچھا بھئی اس کا تو پھر یہ ہے کہ اس کی تو فلاں وجوہات تھیں، فلاں ذمہ دار تھا، یا میں اس وقت اتنا اپنے آپ کو پالش نہیں کیا ہوا تھا۔ بہرحال اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، ان کو بہرحال ہم نے تلاش کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی دا روٹس آف سم آف دیز سیلف ڈاؤٹس۔ اب یہ بھی ہو گیا، روٹس بھی ہم نے کر لیے۔ اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں فائنڈ سم تھنگ یو لو ڈوئنگ اینڈ ڈو اٹ۔ مطلب کچھ چیزیں ایسی کہ جو آپ کے جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں، ان کو آپ تواتر سے
آپ کرنا شروع کر دیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اگلا پال برائن، پروو یور ڈاؤٹس رانگ تھرو ایکشن. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروونگ اور ڈاؤٹس رانگ تھرو ایکشن مطلب یہ اب ہم نے اس پہ کہہ لیں کہ عمل کرنا ہے. جس چیز کے اوپر سیلف ڈاؤٹ ہے نا، آپ اس کو سٹرائک کرنا شروع کر دیں. آپ اس پہ کہہ لیں کہ اسی کام کو کرنا شروع کر دیں. اور پھر اس کو جب آپ کریں گے تو آپ کے اندر جو فیئر ہے، جو خوف ہے، جو خدشات ہیں، جو غیر یقینی صورت حال ہے، وہ کم ہوگی. اور یہ ہے اگلا کہ یہ ری انفورس دس تھرو پہلی تو کہتے ہیں نا پروو یور ڈاؤٹس رانگ تھرو ایکشن. پروو یور ڈاؤٹس رانگ تھرو ایکشن. آپ عمل کریں، آپ اس چیز کے خلاف سٹرائک کریں. آپ جس کام سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سیلف ڈاؤٹ ہے وہی کام کریں. اور اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں ری انفورس دس تھرو ریپیٹڈ ایکشن. آپ اس کو جب ریپیٹ کرتے جائیں گے، بار بار جب آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ پھر اس کو گویا کہ آپ ری انفورس کر رہے ہیں، آپ اس کو پختہ کر رہے ہیں. کس کو پختہ کر رہے ہیں؟ سیلف ڈاؤٹ کو نہیں پختہ کر رہے. سیلف ڈاؤٹ کی یہ یعنی جو ہے نا اپنا جو شکوک و شبہات ہیں ان کو نہیں پختہ کر رہے، ان کے ہٹائے جانے کو، ان کے ریموو کیے جانے کو اور ان کو کانفیڈنس حاصل کرنے کو ہم وہ ری انفورس کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے پال برائن کہتے ہیں کہ ریڈ اینڈ واچ انسپائریشنل ویڈیوز. جو تحریر ملے، جو تقریر ملے اس کو آپ کریں جو انسپائریشنل ہو، جو آپ کو موٹیویٹ کرے، جو آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے. ساتویں بات وہ کہتے ہیں سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل ہو سی یور اسٹرینگس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ساری امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسے لوگوں سے اپنا میل جول بڑھاتے رہیں کہ جو آپ کو باصلاحیت سمجھتے ہیں، جو جن کی رائے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک باصلاحیت انسان ہیں، ان سے اپنا میل جول بڑھائیں. یہ تو کوئی ایک ہی کہہ لیں کہ آپ کے اندر کوئی سمجھتا ہے نا یہ خوبی آپ کے اندر ہے، یہ جو آپ کے اندر خوبیاں تلاش کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آپ کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو، آپ کو چیٹنگ کر رہا ہو، آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہو، حالانکہ وہ اندر سے بلیو نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی فلیٹرنگ کر رہا ہے، کوئی اگر آپ کو اس کو ایک ٹیکٹس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کہ آپ کی تعریف کرے گا، ناجائز فائدے اٹھائے گا، آپ کو دھوکہ دے گا، اس سے باز رہیں، اس سے دور رہیں. آخری بات وہ یہ کہتے ہیں پال برائن، کک ڈاؤن دا پیڈسٹلز یو ہیو کریٹڈ فار ادرس. آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے دیوتا ہیں، کیا ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ان کو بھی جب کریٹیکلی دیکھا جائے گا نا تو وہ بہت بڑے سے بہت چھوٹے ہو جائیں گے. اب جب وہ بہت بڑے سے بہت چھوٹے ہو جائیں گے، اب کیا ہوگا کہ اب آپ سمجھیں گے کہ یار ٹھیک ہے، میرے اندر بھی تو ہے. مطلب اگر میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں. تاکہ آپ جو کمپیریزن کرتے ہوئے، حالانکہ کمپیریزن کرنا نہیں چاہیے، لیکن جو موازنہ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کو وہ بہت ہی بلندی تک لے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اپنے آپ کو بہت پست کر لیتے ہیں. نہیں، ان کو بھی نیچے لائیں. ان کو بھی آپ ان کو جب آپ کریٹیکل دیکھیں گے نا، جب ناقدانہ انداز کے اندر دیکھیں گے تو پھر آپ کو ان کے اندر بھی بہت ساری کمزوری نظر آئیں گی. جب ان کے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں نظر آئیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوگا کہ پھر دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے اندر ہیں، سب کے اندر کمزوریاں ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لہٰذا مجھے سیلف ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے سیلف ڈاؤٹ. یقیناً ایک بڑی مرض ہے، ایک بڑا پرابلم ہے. اس کا یہ جو ہے علاج ہے، جو اس کا علاج پال برائن نے 8 طریقے بتائے ہیں کہ جی آپ ان کے ذریعے سے ہمیشہ ان کو ختم کر سکتے ہیں. آج ہم نے ان پہ بات کی. جزاک اللہ.